آپ سے کوئی پوچھے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہیں بتا پائیں گے۔ دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعبیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے ہمیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا لا کر خانہ کعبہ کی تعبیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تو اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھہ گیا تھا، لیکن اتنے وشال کائے طوفان کے باوجود بھی اس کعبہ شریف کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو آج سے تقریباً 4000 برس پہلے مکہ کے اندر کوئی بھی نہیں رہا کرتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر آج مکہ واقع ہے۔ اس دور میں وہاں پر نہ کوئی عمارت تھی، نہ پانی، اور نہ ہی یہاں پر کوئی رہا کرتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچوں دونوں کو یہاں بیٹھا دیا، تھوڑا سا پانی اور کھجوروں کو بھی پاس میں رکھ دیا، اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار جب مکہ شریف آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو اٹھا کر لائے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعبیر کر رہے تھے۔ یہی مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ باپ بیٹے دیوار کو اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر کے اوپر پتھر رکھتے چلے گئے، اور نہ ہی چھت بنائی اور نہ کوئی اس کا دروازہ۔ اور پھر بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 ورش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں بکریوں کا ایک باڑا بھی بنا دیا تھا اور اس کے اوپر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، اکثر سیلاب اسے ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کے لیے کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال کیا جانا تھا۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑیوں سے